وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں کچھ چیزیں ہیں پرائیورٹی، عربی میں کہتے ہیں الاولویہ، جو چیز پہلے ہو، سب سے اہم پہلے، اس کے بعد اس سے کم اہم، اس سے بعد اس سے کم اہم، اس سے بعد اس سے کم اہم، جو جب سے ٹاپ کی چیز ہے نا اس کے بارے میں سب سے زیادہ بحث ہونی چاہیے، جو سب سے کم اہمیت کی ہے اس کے بارے میں سب سے کم بحث ہونی چاہیے۔ اصل میں یہی تو عدل کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں اور آپ کا باس آپ سے کہے یہ سب سے اہم کام ہے، اس کو پہلے ختم کرو، اور جب تمہیں ٹائم ملے تو یہ دوسرا کام بھی کر لینا، اور آپ دوسرے کام میں لگ جائیں پہلا کام کیے بغیر، تو آپ کا باس آپ سے خفا نہیں ہوگا، آپ کو فائر نہیں کرے گا، تمہیں کام نہیں کرنا آتا، تمہیں میں نے کہا تھا وہ پرائیورٹی ہے تمہاری۔ ہمارے دین میں پرائیورٹی کس چیز کی ہے، یعنی کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے اور بنسبت کس چیز کی اہمیت کم ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام چیزیں ہمارے دین میں ایک اہمیت کی نہیں ہیں، ہر چیز ایک اہمیت کی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی چیز غیر اہم ہے، سب چیزیں اہم ہیں، لیکن اہمیت میں بھی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے۔ اس اہمیت کا آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے اور کیا چیز کم ہے، کس چیز پر زیادہ زور دینا چاہیے، کس چیز پر کم زور دینا چاہیے، اس چیز کا فیصلہ قرآن خود کرے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، یہ کتاب شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتب ہے۔ اس میں جن باتوں کا بار بار ذکر آیا وہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ سب سے اہم چیزیں ہیں، جس چیز کا بہت کم ذکر آیا ہے اس کی بنسبت کم اہمیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، جس چیز کے بارے میں قرآن ہمیشہ بات کرتا ہے، تقوی کے بارے میں بات کرتا ہے، عدل کے بارے میں بات کرتا ہے، انصاف کے بارے میں بات کرتا ہے، سچائی کے بارے میں بات کرتا ہے، بار بار وہی بات آتی ہے، اخوت کے بارے میں بات کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے، دعوت کے بارے میں بات کرتا ہے، خدا کی طرف بلانے کے بارے میں بات کرتا ہے، صبر کی بات کرتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے یہاں بہت کم ہیں، بہت کم۔ جب بات ہوتی ہے تو کس پہ ہوتی ہے، نیل پالش حرام ہے کہ نہیں، داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے، 20 نمازیں ہوں تراویح میں، یا 20 رکعات ہوں یا 8 رکعات ہوں، یہ چاند رات کون سی رات ہے، اس پہ بحث ہوگی تو گھنٹوں بحث ہوگی۔ اور اگر کوئی صبر کے بارے میں بات کرے گا تو کیا کہو گے، یہ تو پتہ ہے ہمیں یار، یہ تو پتہ ہے، کوئی اور بات کرو، یہ سمپل سی بات ہے۔ اگر اتنی سمپل بات ہوتی تو اللہ کے آخری کلام میں اتنی زیادہ تکرار، اتنی زیادہ ریپیٹیشن، کس چکر میں، کیوں؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ دیکھیے، آپ کو بتانے میں اور آپ کو سکھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ کسی کو بتانا اور کسی کو سکھانا ایک بات نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو بتاؤں تو کتنی بار بتاتا ہوں، ایک مرتبہ۔ اگر کسی کو سکھانا ہو نا تو اس میں وقت لگتا ہے، اور اگر ٹیچر اچھا ہو تو بار بار اپنی بات کیا کرتا ہے، دہراتا ہے، اور جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو زیادہ دہراتا ہے، یہی بات ہے نا۔ اور وہ دہراتا ہے اس لیے ہے، اور جو ٹیچر زیادہ دہرا رہا ہو اس کا مطلب ہے جو طالب علم اس کے سامنے وہ ذرا کمزور ہے، اس کو ایک بات میں 2 بار میں بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کو بار بار سنانے کی ضرورت ہے۔ اگر استاد اپنے طالب علم کو اچھی طرح جانتا ہو نا تو اسی کے مطابق دہرائے گا، اسی کے مطابق کم بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی طرح جانتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا اسے نہیں پتا کیا بنایا تھا، کسے بنایا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے بات دہرائی ہے تو اچھی طرح جان کے دہرائی ہے کہ ہمیں قرآن بتایا نہیں جا رہا، ہمیں قرآن سکھایا جا رہا ہے، لیکن ہم سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ہمارے دماغ میں اپنی پرائیورٹی ہے، ہمارے دماغ میں اپنے سوال سب سے اہم ہیں۔ جن سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے وہ سوال ہمارے ہاں کم اہمیت کے ہیں، بس ہمیں وہ آیات دکھا دو یا وہ حدیث دکھا دو۔ دیکھو لوگ کیا پوچھتے ہیں آ کے، کوئی دعا ہے ہماری جو وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہے، کوئی دعا، خاص دعا بتا دیں قرآن میں سے، جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے لیے ہمیں ایک دعا دے دیں، باقی ہمیں قرآن سے کیا واسطہ۔ اچھا ہاں یہ بتا دیں، وہ مجھے بخار چڑھا ہوا تھا، کون سی سورت پڑھوں، یا وہ بچے کی گریجویشن ہو رہی ہے، کوئی سورت ہے وہ پڑھ دیں، اس میں پھونک مار دیں سورت پڑھ کے۔ یہ قرآن کا فائدہ ہے آپ کے ہاں، یہ قرآن سکھانے آیا تھا آپ کو۔ آپ اندازہ کریں، ان میں سے کسی چیز کا میں انکار نہیں کر رہا، دعا کیجئے، آپ دبا کے کیجئے دعا، سارے دن دعا کریں آپ۔ مجھ سے کوئی آگے پوچھتا میں کون سی دعا کروں، میں کہتا ہوں ساری کیا کرو۔ نہیں کوئی خاص دعا بتائیں جو میں پڑھوں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہاری دعا، تمہیں عربی آتی ہے؟ نہیں عربی نہیں آتی۔ اچھا تم ایسا کرو، تم دعا اردو میں کرو اور صاف دل سے کرو، اللہ تعالیٰ کو اردو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری سمجھ آ جائے گی۔ اسے کو
کوئی خاص کلمات جو مسنون دعائیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے، لیکن اگر یہ دعائیں صرف رٹا کر کے تم نے ایسے ہی سنا دی اور تمہارے دل میں سے کچھ بھی نہیں گزرا، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل مقصد انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا لگاؤ ہے، جب وہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟